ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی سچی بات۔ ناظرین، ملک عزیز میں موب لنچنگ اور ہجومی تشدد کے ذریعے جس طرح کی درندگی اور حیوانیت کا نہ رکنے والا سلسلہ چل پڑا ہے، اس نے ہر زندہ دل انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ ملک میں امن و امان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا ہے۔ بھارت کے طول و عرض میں خطرناک تسلسل کے ساتھ پے در پہ اقلیتوں اور دلتوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس معاملے کا یہ پہلو اور بھی سنگین ہے کہ ان مجرموں کو کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ سزا کے بجائے ان کے تحفظ کے لیے حکومتی سطح پر اعلیٰ مشنری حرکت میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، دادری کے اخلاق بہیمانہ قتل سے شروع ہونے والے اس خونی کھیل کے شکار ٹائم میگزین کے مطابق 150 افراد ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ ہجومی تشدد عین دہشت گردی ہے، اگرچہ کہ وزیر اعظم کئی بار ان دہشت گردوں کو جعلی گو رکشک قرار دے چکے ہیں، لیکن عملی کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حوصلے مزید بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت کی خاموشی سے ان کے عزائم اتنے بلند ہو گئے کہ باقاعدہ اعلان کر کے ہجوم کو جمع کیا جاتا ہے، جس سے صرف مسلمان ہی تشدد کے شکار نہیں ہو رہے ہیں، دیگر اقلیتیں بھی تشدد کی زد پر ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر کلیم عاجز کی یہ اشعار مجھے کہنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو۔ یوں تو ہمیں منہ پھیر کے دیکھے بھی نہیں ہو، یوں تو ہمیں منہ پھیر کے دیکھے بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہیں تو مدارات کرو ہو۔ دامن میں کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ بکنے بھی دو عاجز کو جو بول بکے ہیں، بکنے بھی دو عاجز کو جو بول بکے ہیں، دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس سلسلے میں واٹس ایپ کے ذریعے جو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں اسلام نے میڈیا کے سلسلے میں جو اصول پیش کیے ہیں، اس کو گہرائی سے سمجھنا آج کے دور میں ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میڈیا کے سلسلے میں اسلام کی بنیادی رہنمائی یہ تھی کہ جب تک خبر کی مکمل تحقیق نہ ہو، خبر کو آگے نہ بھیجا جائے، ورنہ اسی سے بڑے فتنے اور فسادات رونما ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے۔ بغیر تحقیق کے جو لوگ خبروں کو آگے پھیلاتے ہیں اور اس سے انتشار اور فساد اگر برپا ہوتا ہے تو اس کا پورا وبال اور گناہ بھیجنے والے پر ہوگا۔ نمبر 2، کسی کی بے عزتی اور عزت سے کھلواڑ کرنے والی چیزوں کو ہرگز پوسٹ نہ کیا جائے۔ نمبر 3، پازیٹیو مثبت خبروں کو بھیجا جائے تاکہ معاشرے میں بھلائی کا رواج ہو۔ اس کے برخلاف مغربی میڈیا نیگیٹیو منفی خبروں کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ پر غلط اثرات چھوڑتا ہے، جیسے چوری، قتل، ڈاکہ، زنا اور بے حیائی کی خبروں کو اہمیت دے کر پوری تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ جب زنا کی خبر بیان کی جاتی ہے تو اس کا ایسا منظر پیش کیا جاتا ہے جیسے اس کی لائیو فلم چل رہی ہو، تاکہ اس کے ذریعے عام لوگوں کے سیکسول جذبات سے کھیلا جائے۔ نمبر 4، مغربی میڈیا میں ترجیح انوکھی خبر کو ہوتی ہے، جیسے اگر کتا انسان کو کاٹے تو ان کے نزدیک یہ خبر نہیں ہے، لیکن اگر انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے ان کے نزدیک۔ اس بات کو بھی ہم کبھی نہ بھولیں کہ خدا را ایسی ویڈیو ہم ہرگز شیئر نہ کریں، یا ایسی آڈیو جس میں میوزک یا نامحرم کی تصویر یا کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہو۔
اس لیے کہ ہمارے پوسٹ کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ان سب کا گناہ ان کے ساتھ ہمارے سر پر لاد دیا جائے گا اور ہم مفت میں گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، درمیان میں موضوع چھڑ گیا جس کی وجہ سے یہ باتیں عرض کی گئی، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ بہرحال اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے اجازت دے یہاں پر رکنے کی، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ ظلم بڑھنے لگا، قوم پسنے لگی، ہوش میں اب تو آؤ بہت ہو گیا۔ ظلم بڑھنے لگا، قوم پسنے لگی، ہوش میں اب تو آؤ بہت ہو گیا۔ ہوش میں اب تو آؤ بہت ہو گیا۔ ہو کے خود میں مگن باندھ کر کے کفن، تم قدم کو بڑھاؤ بہت ہو گیا۔ ہو کے خود میں مگن باندھ کر کے کفن، تم قدم کو بڑھاؤ بہت ہو گیا۔ گرچہ قاتل ہے آ کر کے سر پہ کھڑا، تھوڑی ہمت کرو رب ہے سب سے بڑا۔ گرچہ قاتل ہے آ کر کے سر پہ کھڑا، تھوڑی ہمت کرو رب ہے سب سے بڑا۔ تھوڑی ہمت کرو رب ہے سب سے بڑا۔ لے کے ایمان طاقت اٹھو شان سے، سوچو کہ جاگ جاؤ بہت ہو گیا۔ لے کے ایمانی طاقت اٹھو شان سے، سوچو کہ جاگ جاؤ بہت ہو گیا۔ تم ہی خالد بھی ہو، تم ہی جعفر بھی ہو، تم ہی طارق بھی ہو، تم ہی قاسم بھی ہو۔ تم ہی خالد بھی ہو، تم ہی جعفر بھی ہو، تم ہی طارق بھی ہو، تم ہی قاسم بھی ہو۔ تم ہی طارق بھی ہو، تم ہی قاسم بھی ہو۔ مائیں بہنیں ہیں سہمی ہوئی خوف سے، اپنی طاقت دکھاؤ بہت ہو گیا۔ ہر قدم پر ہے دشواریاں راہوں میں، گھس گئے پیر انصاف کی چاہوں میں، گھس گئے پیر انصاف کی چاہوں میں۔ جو بھی قاتل نجیب و جنید کے ہیں، ان کو پھانسی دلاؤ بہت ہو گیا۔ جو بھی قاتل نجیب و جنید کے ہیں، ان کو پھانسی دلاؤ بہت ہو گیا۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، موب لنچنگ انجام دینے والے افراد پر کارروائی کا نہ ہونا، ان کے مقدمے کے اخراجات اٹھانے کی باتیں کرنا، شمبھو لال جیسے ظالم کو ہیرو بنا کر پیش کرنا، کٹھوا سانحے کو مندر میں انجام دے کر ملزمین کی حمایت میں ترنگے کے ساتھ ریلی نکالنا، یہ سب اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قوم اور ملت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ جس وقت ہجومی تشدد پر اپنا پروچن سنا رہی تھی، ٹھیک اس کے 2 دن بعد سوامی اگنیویش پر حملہ کیا گیا، اس لیے کہ وہ تشدد کے سخت مخالف تھے۔ 1 دن قبل زعفرانی ہجوم ایک رکن پارلیمنٹ کے دفتر کو توڑ پھوڑ کر اس پر ہندو پاکستان کا بورڈ آویزہ کر چکا تھا۔ ایسے میں چیف جسٹس دیپک مشرا نے کہا کہ ایوان پارلیمان ہجومی تشدد کے لیے علیحدہ سے قانون بنانے پر غور کرے، لیکن ہو سکتا ہے شاید ہمارے پرائم منسٹر مودی جی فی الحال حلالہ اور ایک سے اشتہائی شادیوں کا قانون بنانے میں مصروف ہوں گے، اس لیے عدالت عظمیٰ کے مشورے پر عمل کرنے سے رہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مشرا جی نے ریاستی حکومت کو نصیحت کی کہ ہجومی تشدد کو روکنا ان کا فرض ہے، لیکن سپریم کورٹ نے صرف نصائح پر اکتفا کیا۔
اس سے قبل کانگریس کے رہنما ششی تھرور کے دفتر پر بی جے پی والوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر مودی دوبارہ منتخب ہو گئے تو ہندوستان ہندو پاکستان بن جائے گا۔ ناظرین، ہندوستان میں وائلنس، تشدد کی شروعات گو ماتا کی محبت سے ہوئی اور پھر بچوں سے شفقت تک پہنچ گئی۔ ہجومی تشدد کے حالیہ واقعات کے پس پش بچوں کی چوری سے متعلق افواہیں بھی رہی ہے۔ کرناٹک کے بیدر میں گوگل کے اندر کام کرنے والا ایک پیشہ ور انجینئر ہلاک کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک قطری شہری بھی تشدد کا شکار ہوا۔ لیکن اب تو یہ معاملہ بچے سے آگے بڑھ کر مرغی تک پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیرالہ کے اندر ایک 24 سالہ بنگالی مزدور مائک رائے کو گزشتہ مہینے لوگوں نے مرغی ہاتھ میں لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو اس کو مرغی چور سمجھ لیا۔ پھر کیا تھا، سارا ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا اور مار پیٹ کرنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ شخص بھی وہاں پہنچ گئے جس نے اسے مرغی دی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور چند دنوں میں ہی اسی زخم کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس ملک میں انسانی جان کی قیمت ایک مرغی چور کی افواہ سے بھی کم ہو، اس میں سوامی اگنویش اور ششی تھرور جیسے لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ایسے ملک کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ بہت جلد پردھان سیوک کی قیادت میں عالمی رہنما بن جائے گا، ایک خواب نہیں تو کیا ہے۔ بقول شاعر، دن میں بھی حسرت مہتاب لیے پھرتے ہیں، دن میں بھی حسرت مہتاب لیے پھرتے ہیں، ہائے کیا لوگ ہیں، کیا خواب لیے پھرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر ہم نے دادری کے اخلاق سے سبق حاصل کر لیا ہوتا، آئینی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے اس پر سراپا احتجاج کر کے ملزمین کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہوتا تو شاید ممکن تھا کہ یہ ہجومی تشدد ختم ہو جاتا، لیکن ہم نے بہت دیر کر دی۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہم قانونی دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اخلاق سے انسانیت کو انسانیت نوازی کا درس بھی دیں گے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی اہم عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔